فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا اپنے جی میں، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں اپنے جی میں یاد رکھوں گا۔ اللہ رب العزت اگر تمہیں اپنے جی میں یاد رکھے تو اس کے لیے کتنی بڑی رتبہ والی بات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد تم لازماً یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، اے اللہ تیرے ذکر کی اور تیرے شکر کی اور تیری عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر کثرت سے یاد کرو کہ ذکر الہی میں اتنی تم فلاح پا جاؤ، غرض اللہ کی ذکر سے کثرت سے اللہ کے ذکر کو کرتے رہو، کیونکہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذکر کرو گے تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اخلاص اور نیک نیتی سے اور اچھی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص، نیک نیتی اور اچھے کیفیت سے جب اللہ کے ذکر کرتا ہے تو اس کا رخ خطیرۃ القدس میں ہو جاتے ہیں، اس کا رخ خطیرۃ القدس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق روح اعظم کی طرف ہوتا ہے۔ خطیرۃ القدس بنی نوع انسان کی دنیا کے اندر جو روح ہے، یہ چھوٹے چھوٹے روح ہے، اور اس کی اعضاء اور جوارے میں ایک بڑا روح ہے۔ جب وہ اللہ کی ذکر کرتا ہے تو اس کی روح، اس کا تعلق خطیرۃ القدس سے ہو جاتی ہے، اس کی روح خطیرۃ القدس سے ہو جاتی ہے، اور خطیرۃ القدس بہت بڑی روح ہے، اس روح کی جانب ہوتی ہے۔ جب اس روح کی جانب ہوتی ہے نا، اس کی روح جو ہے نا اس روح کی جانب ہوتے ہیں تو اس سے، اس ذکر الہی سے اللہ رب العزت کی قرب حاصل ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوگا تو اللہ کی تجلی اعظم بھی اس کو حاصل ہوگا، اور جس کو اللہ کی تجلی اعظم حاصل ہوگا اس کو قرب الہی بھی حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی جب قلب، نفس اور جسم اور روح کو کسی قسم کی نجاست ہوگی تو اس کو قرب الہی نصیب نہیں ہوگی۔ جب روح، جسم، قلب تمام نجاست سے پاک ہوگی تو قرب الہی اس کو نصیب ہوگا، ورنہ قرب الہی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے، اور پہلے نمبر اصول ہے یہ، جس سے انسان کی تہذیب نصیب ہوتی ہے، انسان کی تہذیب نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا اپنے جی میں، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں اپنے جی میں یاد رکھوں گا۔ اللہ رب العزت اگر تمہیں اپنے جی میں یاد رکھے تو اس کے لیے کتنی بڑی رتبہ والی بات ہوگا۔ جو شخص اللہ جل شانہ اپنے جی میں یاد کرنے، اس کی عظمت، اس کی فوقیت کس قدر قابل رشک ہوگی اس کے لیے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مجھے یاد رکھے کہ میں اس کو اپنے جی میں یاد رکھوں گا۔ پھر فرمایا جب کوئی شخص مجھے کسی مجمع میں ذکر کرے گا تو میں اس کو اس سے بہترین مجمع میں ذکر کروں گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ جب میرے بندہ کوئی شخص مجھے ایک مرتبہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کی 100 مرتبہ جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
اے ماں جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد تم لازماً یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، اے اللہ تیرے ذکر کی اور تیرے شکر کی اور تیری عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور تہذیب اخلاق کے دوسرا اصول کیا ہے؟ شکر ہے، اللہ کی شکر ادا کرنا، اور اس کی شکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، اور اللہ کی تم شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم اس کی ناشکر گزار نہ بنو، اس کا ناشکر گزار نہ بنو، اللہ کی شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کی جب شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ مثال کی طور پر جب بندہ کوئی کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اپنے زبان سے اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھلا دیا، تو نے مجھے پلایا، یہ ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شکر ادا کرنا، اس سے اللہ راضی ہو جاتی ہے۔ جب یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو گویا کہ اللہ کی شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جب اللہ کی شکر ادا کیا تو اللہ اس پر راضی ہو گئے، اللہ کی خوشنودی اس کی حاصل ہوگی، اللہ کی رضامندی اس کی حاصل ہوگی۔ اور جب اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے اور پھر تم اس کی بعد عقیقہ کرو اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے، جب اللہ تمہیں حج نصیب عطا فرمائے تو حج کی شکر ادا کرتے ہو، تم ادھر وہاں قربانی کر لو۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب تمہیں لباس پہنا دی تو پھر تم اللہ کی شکر ادا کرو، اور پھر نیا کپڑا الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی، پھر جب تم اللہ کی شکر ادا کرو پھر اپنے نیا کپڑے کو پہننے کے بعد ہی اپنے پرانا کپڑوں کو کسی محتاجوں کو دے دو۔ اسی طریقے سے جب تمہارے پاس جانور ہے، تم اس کی دودھ والے جانور، اور تم اللہ کی شکر کیسے ادا کرو گے؟ کہا کہ اسی طریقے سے ادا کرو۔ میرے دوستو آج تو دودھ 200 روپیہ کلو کے اوپر چاروں طرف چھاپے مارنا شروع ہو گئے کہ بھائی دودھ 200 روپیہ کلو ہو گئے، اور باڑے والے جب بھینسوں میں دودھ خشک ہونے لگتے ہیں، آج کل تو سوئی سے دودھ نکل رہا ہے، تو مولویوں کے پاس بھیڑا پڑھانے کے لیے لے کر آ جاتے ہیں کہ مولانا ذرا یہ چنا پڑھ دو، یہ نمک پڑھ دو، یہ پیڑا پڑھ دو تاکہ بھینس کے دودھ آئے۔ یہ کسی محتاجی کو کبھی تم نے کھلایا؟ کسی فقیر کو کبھی تم نے دودھ دیا؟ اللہ نے تمہیں جانوری کو مالک بنایا، لیکن تم نے کبھی کسی محتاجوں کو دودھ نہیں پلایا، پیڑا پڑھانے کے لیے بھگ کر آ جاتے۔ اللہ کی بندے، تو تم اللہ کی شکر بھی تو ادا کیا کرو۔ جب اللہ کی شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرمائے گا۔ یعنی زبان، جوارے، مال، عمل سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تہذیب نفس کا دوسرا اصول ہے، تہذیب نفس کا دوسرا اصول ہے۔